میں نے آپ کو اللہ کرے کہ میں نے تو آپ کو 30 سال کا صرف پلان بنا کے بتایا ہے، اور میں دیکھیں آئی ڈو تھنک کہ ساری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہماری پاکستان میں، یہ جمہوریت ان کو تب سوچتی ہے جب یہ لوگ پاور میں نہیں رہتے. جو میں نے پولیٹیکل پارٹیز میں نوٹس کیا، وہاں اندر ہی پارٹی کی جمہوریت نہیں تھی. اور جمہوریت لائف ٹائم چیئر پرسن یا بانی اور اس سے نہیں ہوتی ہے. جمہوریت اس سے ہوتی ہے کہ کیا آپ لوگوں کی بات سن رہے ہیں. اگر آپ مجھے آ کے بتائیں کہ یہ کینڈیڈیٹ ہی صحیح نہیں ہے، کیا میں آپ کی بات سن رہی ہوں؟ اور یہ میں نے دیکھا ہے، میں فرسٹ ہینڈ نالج رکھتی ہوں تمام پارٹیز کی، جب جرنلسٹ بھی تھی اور اس کے بعد جب آفرز بھی آئیں کہ کس بیسس پہ کینڈیڈیٹس سلیکٹ کیے جاتے ہیں، اور وہ ہم نے اس کے لیے ایسے میجرز ان پلیس رکھے ہیں کہ جہاں یہ چیک ہو کہ جہاں میری پسند یا ناپسند یا کسی سینئر کی پسند یا ناپسند یا انا یا تکبر، ڈکٹیٹوریل اپروچ نہ رکھی جائے. یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ صحیح کینڈیڈیٹ ہوں، پر اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ باقی لوگوں کی غلطیوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی سیاست ختم ہوئی ہے. میرے لیے میرا نام اور میری انٹیگریٹی امپورٹنٹ تھی. میں جس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں اور جو میری پرسنل ایک روش ہے، میرے لیے میرا نام امپورٹنٹ ہے، پوزیشن امپورٹنٹ نہیں ہے. یو ول بی اویئر مے بی ان کی تو خبر غلط ہے، لیکن ایسی آفرز آئی ہیں جن کے لوگ وٹنس ہیں کہ ہم نے اس کو ریفیوز کیا ہے آن دا بیسس کہ اس میں شاید میری تھوڑی سی لائم لائٹ یا تھوڑا سا اس کو میں پاور بھی نہیں سمجھتی، اور وہ جینون ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر ایک شخص کی ضمانت کی بات کرتے کسی کی زبانیں نہیں تھکتی، تو اگر کچھ لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھ سکتے ہیں، واشنگ مشین میں سے دھل کے آ سکتے ہیں، تو عام جو سپورٹر یا ووٹر ہے جو کہ معصوم ہے اور ورغلایا گیا ہے یا استعمال ہو گیا ہے، کچھ تو ایسے لوگ ہیں جن کے ٹویٹر اکاؤنٹس ان کی نالج میں نہیں تھا، استعمال ہوئے ہیں. تو میں تو اچھائی لوگوں کی، آپ کو میں نے کہا، یاد رکھتی ہوں، برائی یاد نہیں رکھتی. میں لوگوں کی مجبوریاں بھی سمجھتی ہوں، اینڈ آئی تھنک اٹ از انفیئر کہ لوگوں کی جو جد و جہد رہی ہے، جو لوگ پولیس ریکارڈز اپنے بنا کے بیٹھ گئے ہیں، ان کے لیے انہی کی پارٹی جد و جہد نہیں کر رہی. میرے لیے کوئی فرق نہیں ہے. واٹ از انفیئر از انفیئر. اور میرا خیال ہے کہ اگر اتنے ورغلانے والے بیٹھ گئے ہیں پارلیمنٹ میں، تو کوئی تندور چلانے والا یا کوئی بچی جو کہ شاید جینون چینج مانگتی تھی، اگر اس کا کرمنل ریکارڈ بن گیا ہے، اس کی ضمانت بنتی ہے. وہ نہیں کریں گے، میں تو کروں گی. بلاول بھٹو زرداری جو گئے اور ریزلٹ پر، اس سے آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ وہ کامیاب ہوا یا ناکام ہوا، کیا ہوا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ میں اوروں کی اتنا زیادہ، جتنا آپ لوگ میڈیا فالو کرتے ہیں، میں اتنا میڈیا نہیں فالو کرتی. آئی ورک آن دا گراؤنڈ. آئی ڈو نو کہ خواجہ آصف سے بیٹر پرفارمنس رہی تھی. ایک دو باتیں ان کی بھی مجھے ذرا اختلاف تھا، بیکاز ظاہر ہے باہر ملکوں میں آپ جب رہتے ہیں تو میں اس لیے محتاط الفاظ کا چناؤ کرتی ہوں، بیکاز ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہاں خاص طور پہ ایک ینگر شخص کو وہ لینگویج استعمال کرنی چاہیے. تو ایک دو الفاظ پہ مجھے اختلاف ہے، بٹ جنرلی اسپیکنگ آبویسلی ہی از اے لٹل بیٹر دین ادر پیپل. لیکن صرف انگریزی بولنا ہی ڈپلومسی نہیں ہوتی ہے. ٹرکش لوگ انگریزی نہیں بولتے ہیں. ڈپلومسی ہوتی ہے کہ آپ اگلے کو بھی منا کے رکھیں اور آپ کا جو مفاد ہے، ملک کا مفاد ہے، وہ بھی رکھیں. تو اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ لنگوسٹک اسکلس. لنگوسٹک اسکلس تو بہت لوگ سیکھ لیتے ہیں، لیکن اٹ از امپورٹنٹ ٹو گیٹ the best deal for Pakistan, and that I'm not very happy with. I don't want to delve in that too much. مینیفیسٹو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، پارٹی اسٹرکچر آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، اور آئی وانٹ کہ جو پارٹی اسٹرکچر ہے وہ آپ کو انٹروڈیوس وہ خود کریں. جو آج کل کہنا بڑا ضروری ہوتا ہے، آئی ڈونٹ تھنک دیر نیسسری.
تو اکانومی ہی ہمارا مسئلہ ہے, اکانومی پر ہی بات ہوگی اور کمپٹنسی دیکھی جائے گی. انٹیریئر منسٹری کا کیا کام ہے؟ سڑکیں بنانا. یہی پرابلم ہے نا, the right person for the right job does not exist. سو یہ پارٹی میں ہم نے بڑا فوکس کیا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا, آئی ایم شیور کہ اقتدار کے پاس ابھی آ گیا ہوگا, ویل شیئر اٹ ود یو. آئی وڈ وانٹ کہ اسلام آباد میں جب ہماری اسٹرکچر جو کور کمیٹی تو نہیں کہنا چاہیے اس کو بیکاز اٹس اے ڈینجرس ورڈ, لیکن ہماری جو سینٹرل جنہوں نے مینیفیسٹو پہ کام کیا ہے, جو ہمارے فیسز ہیں وہ آپ کو خود یہ انٹروڈیوس کر کے بتائیں. بٹ دا مینیفیسٹو از اکانومی ڈریون, دا مینیفیسٹو از ریپبلک ڈریون, دا مینیفیسٹو اینڈ دا اسٹرکچر آف دا پارٹی از ریپرزینٹیو آف کنسٹیچوئنسیز. تو آپ کو کوئی صرف ٹک ٹاک فیم یا سیلیب فیم نہیں ملیں گے, آپ کو فریش فیسز دکھائی دیں گے. آپ ان کی سی ویز جب دیکھیں گے, 10 سال کے انہوں نے اس سیکٹر میں کام کیا ہوا ہے. ایسے ینگسٹرز ہیں جو کہ کمیٹڈ ہیں ٹو دوز ایشوز دیٹ آر کی ٹو مائی مشن. فار ایگزامپل چائلڈ پروٹیکشن, چائلڈ لیبر, بیگنگ. پھر جو ایک پرسیکیوشن ہو رہی ہے کچھ سیکٹس کی بھی اور کچھ طبقات کی بھی, سندھ میں ایک بہت میجر مسئلہ ہے. ان کے اوپر یو ول بی ویری پلیز ٹو سی دوز فیسز اینڈ یو ول بی ویری سرپرائزڈ کہ ہم نے کس طرح سے ان کا سلیکشن کیا ہے. اسی طرح وی ول بی کیمپیننگ اینڈ ایڈوکیٹنگ فار چینجز ایون ایٹ بار ایسوسیشن لیولز, جوڈیشری لیولز. کیونکہ آئی ڈونٹ وانٹ کہ آج ایک پارٹی کو جو سپورٹ کر رہا ہے اور کل دوسری پارٹی کو جو سپورٹ کر رہا ہے, سی وی بہت امپریسو ایک انڈیکیشن ہوتی ہے کہ پچھلے 20 سال یہ بندہ کیا کرتا رہا ہے. آج جتنی پرابلمز آپ کو نظر آ رہی ہیں, چاہے وہ میڈیا میں نظر آ رہی ہیں یا آپ کو کسی اور ادارے میں نظر آ رہی ہیں یا آپ کو پارلیمنٹ میں نظر آ رہی ہیں, آپ جا کے دیکھ لیں 20-30 سال پہلے وہ کیا کہہ رہے تھے, کہاں کھڑے تھے. یہ ایک روش ہوتی ہے. اچھا میڈم یہ بتا دیجیے گا, آپ نے مثلا سیاسی جماعت کا آج اعلان کر دیا باقاعدہ طور پر, پی ٹی آئی کے اگر کچھ لوگ اس آپ کی پارٹی میں شمولیت اختیار کرنا چاہیں تو کیا آپ ان کو موقع دیں گے, اور ایک سینیٹر بھی کوئی پارٹی میں آج کل شامل آنا چاہے تو آپ ویلکم کریں. میں کچھ باتیں ہیں جو کہ اس وجہ سے ان کا جواب نہیں دینا چاہتی, لیکن آپ کو میں یہ انڈیکیشن دے سکتی ہوں کہ ایک ٹرو پی ٹی آئی بھی ہے. ایک تو ہے نا جو کہ آج کل آپ کو ایک میڈیا پہ ایک سرکس نظر آ رہا ہے. جہاں کہیں بھی میں گئی ہوں, شاید وہ کیمرہ پہ سامنے ابھی نہ آنا چاہیں, لیکن کچھ حلقے کچھ لوگوں کے جینوئنلی بنتے ہیں. ان کو اب پیراشوٹرز جو آ گئے ہیں وکلا برادری سے بھی, انہوں نے ڈسلوج کیا ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی ایکچوئل پولیٹیکل اسٹرگل ہے. تو میرے نزدیک یہ کوئی بات, کوئی ممانعت تو بڑی دور کی بات ہے. میرا خیال ہے بہت جگہ پہ مجھے ویلکم ایسے لوگوں نے کیا ہے, مجھ سے اختلاف رکھتے ہوں, لیکن زمینی حقائق کچھ اور ہیں. اور میں نے ان کو جا کے کچھ لوگوں کو پرائیویٹلی مبارک بھی دی ہے. یہ حلقہ پہلے بھی ان کا بنتا تھا, اب کسی اور وجہ سے ان کو مل گیا ہے, لیکن ان کی ایک جائز حق بھی تھا. یہ بھی وجہ ہے کہ کچھ چہرے آپ کو آہستہ آہستہ نظر آئیں گے, لیکن یہ وہ نہیں ہے جو کہ پارٹیاں بدلتے رہے. یہ وہ ہیں جن کو پی ٹی آئی نے بھی یا پی ایم این این نے بھی یا کسی اور جماعت نے بھی نظر انداز کیا, اور اس لیے نظر انداز کیا کیونکہ وہ جینوئن تھے. 24 کے الیکشن سے جان بوجھ کے بڑا دور رکھا. میں نے کوئی کیمپیننگ نہیں کی, کامنٹ بھی بڑا کم کیا. اور اگر آپ میری انٹرنیشنل میڈیا کے انٹرویوز اٹھا کے دیکھ لیں, دیکھیں میں کوشش کرتی ہوں, انسان ہوں, لیکن میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ جو بات حق ہے وہ کی جائے. تو میں اس الیکشن سے جان بوجھ کے دور رہی, کیونکہ مجھے پہلے ہی سے نظر آ رہا تھا کہ کس کے کبوتر اڑائے جائیں گے.